ابھی ہمارے ساتھ میجر تیمور موجود ہیں, یہ بھی ان آپریشنز کا حصہ رہے ہیں. یہاں خوارجین کو اور اس فتنے کو جو فتنۃ الارض ہے اس کو جہنم واصل کرنے میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے, ان کے ٹروپس کا بھی بہت اہم کردار ہے. میجر تیمور, کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن سامنے ہے اور زندگی اور موت کا معاملہ ہے, یا ان کی زندگی یا آپ کی زندگی؟ اچھا میم, بڑا پرٹیننٹ کوسچن آپ کا ہے. جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے, باخدا کبھی ہمیں ایسی فیلنگ نہیں آئی کہ کبھی گھر والوں کا کیا خیال آیا ہو یا کوئی بھی تھوڑا سا بھی دل میں آیا ہو کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. ایسے موقع پہ ہمیشہ ہی آئی وڈ سے کہ دس از ون تھنگ وی لٹرلی انجوائے ڈوئنگ. اور جب بھی کوئی ایسی اوکیزن آتی ہے تو ایک ایڈرینلائن رش ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ وی یوز ٹو انجوائے دیز مومنٹس. تو یہ جو لاسٹ ابھی 25 اگست کو بھی انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی, الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. ریزن یہی تھی کہ ہماری ویجیلنس تھی, تمام لوگ الرٹ تھے اور خوارج کو ہم نے ہلاک کیا. مجھے میجر تیمور ان کی ذرا بزدلی کے قصے بھی سنائیں, کیونکہ مت بنی ہوئی ہے بڑے بہادر ہیں, پتہ نہیں کدھر سے آ گئے, غاروں میں بھی رہ سکتے ہیں, ایسے متس بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. پرسنلی اسپیکنگ جو میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا, دے ور ناٹ ایون ایبل ٹو فائر اے سنگل بلٹ. اور جیسے ہی ان کو ہم ایمبوش کرتے ہیں, دے لٹرلی رش ان آل پاسبل ڈائریکشنز. ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح جان بچا کے دم دبا کے ہم بھاگیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ان کی یہاں پہ پیچھے لاشیں پڑی ہیں اور لاشوں کے ڈھیر تھے, ہم نے وہ ریکور کی ہیں. اور پلس ان کا بڑا لارج اماؤنٹ آف ایمونیشن اور ویپنس کا کیش ہے, وہ بھی انہوں نے یہاں پہ چھوڑا. اور سو اینڈ سو کہ انہوں نے کچھ نے سرنڈر بھی کیا. تو آئی تھنک کہ میرا تو ایکسپیرینس ایسا رہا کہ میں نے ان کو دیکھ لیا یہ کتنے دلیر ہیں. تو آئی ووڈ آلویز سے کہ وی اوپنلی چیلنج دیم, آئیں ٹرائی کریں اینڈ دے ول ہیو دیئر شیئر. ویری نائس, تھینک یو ویری مچ میجر تیمور. ہمارے ساتھ وہ جوان موجود ہے اب کہ جن کے بغیر افسران بھی کچھ نہیں اور افسران کے بغیر جوان بھی کچھ نہیں. یہ بڑی سنرجیٹک قسم کی سچویشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں بالخصوص افسران اور جوانوں کا تعلق اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے خاندان کا تعلق ہے. اور یہ جوان وہ جوان ہیں جو کہ اپنی جانوں پر کھیل کر, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہماری جانیں بچاتے بھی ہیں اور ہمارے ملک کو بھی بچاتے ہیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ ہم اپنے غازیوں اور شہیدوں کو جو تعظیم ان کی بنتی ہے وہ نہ دے پائیں. ہمارے ساتھ جو جوان موجود ہیں اس پوسٹ پر, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا تعلق کدھر سے؟ میں اسکردو کا ہوں, اسکردو آگے کچورا کا. یہاں جب وہ خوارجین آتے ہیں تو پھر آپ کیا حال کرتے ہیں ان کا؟ تو آپ نے بھی سنا ہے, ہم نے زندہ بھی پکڑا ہے. تو 12 طالبان خوارج کو ہم نے مار ڈالا ہے. اچھا, جب خوارج مار رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, ان کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کا تو ظاہری بات ہے وہ بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے, تو کچھ زخمی ہوگا تو اس میں بھاگ دوڑ میں وہی ہوتی ہے. میں بلال صاحب, پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں آپ نے کتنے ہی خوارجین کو جہنم واصل کیا. یہ کون سی طاقت ہے آپ لوگوں میں کہ وہاں 30 35 لوگوں کو آپ جہنم واصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں کوئی ایک شہادت نہیں ہو رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ بالکل ٹرین ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹیز کو بڑی اچھے طریقے سے انجام دینے کی جو ہے نا بھرپور کوشش کی ہے. اور جو پہلے کسی قسم کا اگر کوئی مائنر نقصان ہوا ہے تو اس سے پھر ہم مزید جو ہے نا وہ چیزیں سیکھتے ہیں اپنی سروس کے دوران. خوارجین نے ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ بڑے تگڑے ہیں, بڑے دلیر ہیں. وہ آپ لوگ تو ان کو سامنے دیکھتے ہیں, بتائیں تگڑے ہیں, دلیر ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ دلیر نہیں ہے, یہ بہت ہی بزدل ہیں کیونکہ یہ چھپ کے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ ہم ان کی اس ناکام کوشش کو مزید جو ہے وہ ناکام کریں گے. ان ناکام کوشش کو مزید ناکام بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہوتی ہے, اللہ کی مدد کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو خوارج آتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں یہ مشکلوں میں ہوتے ہیں, ان کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, ٹربل ہو رہی ہوتی ہے جب یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ چھپ چھپ کے آنا تو بزدلی کا نشان ہے نا. یا تو کھل کر آئیں تو بات الگ ہے, بزدلی سے آ رہے ہیں تو مشکلات ان کو آتی ہیں. آپ لوگ آگے تاک میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کر بہت ڈر لگتے. ان کو ویسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بہت دلیر ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو میں جب سے یہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے پھر رہی ہوں میرے تو کندھے دکھ گئے,
سر ہیلمٹ سے دب گیا ہے. آپ لوگ 48 گھنٹے 72 گھنٹے یہ پہن کے پھرتے رہتے ہیں, یہ طاقت کدھر سے آتی ہے؟ جی یہ بالکل ہمارے ٹریننگ میں آتے ہیں, ہم یہ پکا پہن کر بیٹھتے ہیں, ہمیں عادی ہو گیا یہ پہن کے, تو ابھی ہمیں یہ عادی ہو گیا, جس طرح جیکٹ پہنتے ہیں اس طرح لگتے ہیں ہمیں. انہوں نے اپنی زندگی اتنے مشکل حالات میں گزاری ہے ادھر کہ اب ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. سلام ہے آپ لوگوں کو میری طرف سے بھی, ARY نیوز کی طرف سے بھی, پاکستان کی طرف سے بھی. یہ وادیاں دیکھنے میں تو خوبصورت ہیں, سرسبز ہیں, شاداب ہیں, لیکن یہ اتنی ہی مشکل بھی ہیں, کیونکہ یہاں تصویروں میں دیکھ کر تو جنت نظیر لگتی ہیں, لیکن جب یہاں دشمنوں سے لڑنا پڑ جائے تو یہ اتنی ہی مشکل بھی ہوتی ہیں. یہاں کی چڑھائی, یہاں کی اترائی آسان نہیں ہے, اور اس کو سر کر کے دشمنوں کو باقاعدہ طور پر چت کرنا یہ ایک واقعی میں معجزے سے کم نہیں ہے. کچھ لوکلز ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم لالا. لالا, ایک تو یہاں دہشت گردی جس زمانے میں تھی اس ٹائم پر کیا حالات تھے, اور ابھی پاکستان آرمی نے اس ایریا کو بڑا انڈر کنٹرول کیا ہوا ہے, اب کیا حالات ہیں؟ اب حالات تو تھوڑا بہتر ہوا ہے جب سے پاک آرمی آئی ہے ادھر. پہلے ادھر بہت ان لوگوں کی موومنٹ ہوتی تھی, لیکن جب سے پاک آرمی ادھر آیا ہے تو ابھی ان لوگ امن امان ہے. اچھا, یہ امن امان جو ہے یہ یہاں کے جو لوکلز ہیں جیسے آپ ہیں, آپ لوگوں کی زندگی پہ کتنا اچھا اثر ڈالتی ہے اگر یہاں امن ہو, یہاں کوئی دہشت گردی نہ ہو رہی ہو, یہاں معصوم لوگوں کو کوئی مار نہ رہا ہو؟ ادھر اگر امن ہے تو سب کچھ ہے, امن ہے تو عام ہے, امن نہیں ہے تو ادھر پھر لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. ابھی ادھر فوج آئے تو ابھی کافی بہتر ہوا ہے امن, ابھی ادھر بہت بہتر ہے, امن بہت ہے. اچھا, یہاں گھر بار, یہاں خواتین اسپیشلی پختون کلچر تو خواتین کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو یہ جو خوارجین آتے ہیں, دہشت گرد آتے ہیں, یہ یہاں کے لوکلز کو ڈسٹرب کرتے ہیں, یہاں کے خواتین بچے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ ہاں, یہ یہاں پر آ کر ڈسٹرب کرتے ہیں, رات کو دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور ڈرتے ہیں. اور جب سے یہ آرمی آئی ہے, آرمی نے ہمیں بہت سکون سے جینے کا یہاں پر جیتے ہم سکون سے. آرمی ہمارے محافظ میں ڈیوٹی دے رہی ہوتی تو اس وجہ سے ہمیں ابھی سکون ملتا ہے. پہلے تو ہم بہت یہاں پر رات کو نہیں جا سکتے تھے, اب جب آرمی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر, سب کچھ امن و امان ہے. تعلیم بھی ہے, تعلیم اور اسکول بھی ہے, وہ بتا رہے ہیں. تعلیم اور اسکول ابھی تو بہتر ہے. پہلے تو جب دہشت گردی ہوتے تو تعلیم اور اسکول نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ نہیں پڑھاتے. جب امن ہوتا ہے, فوج ہے, تو ابھی اسکول بھی الحمدللہ سب کچھ ابھی کھلا ہوا ہے. پہلے جب وہ دہشت گردی تھا تو پھر اسکول نہیں تھا. تو پھر ایک نعرہ میرے خیال میں لگا ہی لیتے ہیں, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.